بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اصفہان نیوکلیر سائٹس کے تمام انٹرس مٹی سے بند کر دیے۔ ایران نے اپنی اصفہان نیوکلیر سائٹ کے انڈر گراؤنڈ ٹنل کے تمام دروازوں کو مٹی ڈال کر مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلا ہے کہ درمیانی اور جنوبی انٹرس بالکل ناقابل شناخت ہو گئے ہیں، جبکہ شمالی انٹرس بھی مٹی سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے ممکنہ کمانڈو آپریشن یا ایئر اسٹرائک سے بچاؤ کے لیے کیا گیا لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے سال کی طرح ہے جب حملوں سے پہلے ایسی تیاری کی گئی تھی۔ اب کمانڈوز کے لیے اندر داخل ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کو پہلے سے ہی انٹیلیجنس ملی ہوگی کہ حملہ ہونے والا ہے۔ یہ اقدام نیوکلیر مواد کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے نیوکلیر فیسلٹیز تباہ کرنا اور بھی سخت ہو گیا ہے۔ نیوکلیر حملے کے خوف سے ایران نے دفاعی تدابیر سخت کر دیں۔ سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوا ہے کہ ایران نے اصفہان نیوکلیر کمپلیکس کے ٹنل انٹرس کو مٹی سے مکمل طور پر ڈھانپ کر بند کر دیا ہے تاکہ کوئی کمانڈو ریڈ یا بمبارڈ طیاروں کا حملہ ناکام ہو جائے۔ یہ تیاریاں پچھلے سال کے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ایران کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اور نیتن یاہو مل کر دوبارہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس لیک ہونے کی وجہ سے ایران نے پہلے سے ہی احتیاط کر لی ہے۔ اب گراؤنڈ ریڈ بہت مشکل ہے کیونکہ انٹرس بلاک ہیں۔ ایران نے شاید یورینیم اور دیگر مواد کو پہلے ہی محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ یہ صورتحال امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ جنگ کے امکانات بڑھ رہے ہیں مگر ایران تیار نظر آ رہا ہے۔ ایران کے انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر ملک بھر میں جشن۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر پورے ملک میں بڑے پیمانے پر ریلیاں اور جشن منایا گیا۔ آیت اللہ خامنائی کی اپیل پر عوام سڑکوں پر نکل آئے اور فائر ورکس کے ساتھ جشن منایا۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ ایران اور فلسطین کے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل آئے۔ یہ جشن امریکہ اور اسرائیل کو پیغام ہے کہ ایرانی عوام انقلاب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ کچھ جگہوں پر مختلف نعرے بھی سنے گئے مگر مجموعی طور پر بڑی تعداد میں حمایت نظر آئی ہے۔ یہ نفسیاتی برتری کا مظاہرہ ہے۔ ایران کی قیادت اسے اپنی طاقت دکھانے کا موقع بنا رہی ہے جبکہ امریکہ اس عوامی حمایت سے پریشان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات، ایران پر حملے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ پہنچے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو ایران کے نیوکلیر پروگرام پر سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات میں ایران کے میزائل پروگرام اور نیوکلیر سرگرمیاں مکمل روک دی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پچھلے سال کے حملوں کے بعد ایران نے اپنی فیسلٹیز دوبارہ بنانی شروع کی ہیں۔ نیتن یاہو کمانڈو آپریشن یا ایئر اسٹرائک کی تجویز دے رہے ہیں مگر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ملاقات خطے میں کشیدگی بڑھا رہی ہے۔ ایران پہلے سے ہی دفاعی پوزیشن میں ہے۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی، ٹینکرز کی ضبطگی اور تیل کی قیمتوں کا خطرہ۔ امریکہ ایران کے آئل ٹینکر ضبط کرنے پر غور کر رہا ہے تاکہ ایران پر معاشی دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایران نے جواب میں امریکہ اور اتحادیوں کے ٹینکرز کو روکنا شروع کر دیا۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی بحریہ نے کئی ٹینکروں کو روک کر عملے کو حراست میں لے لیا۔ ایران نے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ دنیا کی 30% تیل کی سپلائی یہاں سے گزرتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان چھو لیں گی۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ جنگ چھڑنے سے ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کرے گا۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر خطرناک ہو رہی ہے۔ روس نے مشرق وسطی میں Su-57 اسٹیلتھ فائٹر کے معاہدے فائنل کر لیے۔ روسی وزیر صنعت نے سعودی عرب میں ایگزیبیشن میں اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطی کے ایک ملک کے ساتھ Su-57E 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے ایکسپورٹ معاہدے سائن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علاقے میں بہت دلچسپی ہے اور یہ طیارہ دنیا کا بہترین اور جنگ میں آزمایا جا چکا ہے۔ ملک کا نام خفیہ رکھا گیا ہے مگر
تجزیہ کار ایران کو سب سے ممکنہ خریدار بتا رہے ہیں۔ یہ ڈیل ایران کی فضائی طاقت کو بہت بڑھا دے گی۔ Su-57 F-35 لڑاکا طیارے سے مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خبر امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی ہے۔ معاہدے کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ یہ روس کی دفاعی برآمدات میں بڑی کامیابی ہے۔ ایران Su-57 حاصل کر کے اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں کو چیلنج کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ Su-57 کی خریداری ایران کے لیے ہوگی، جو اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں فضائی برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ Su-57 اسٹیلتھ، سپر مینیوریبل اور لانگ رینج میزائلوں سے لیس ہے۔ یہ طیارہ F-35 کو آسانی سے ڈیٹیکٹ اور تباہ کر سکتا ہے۔ ایران کی پرانی ایئر فورس کو یہ جدید ٹیکنالوجی ملنے سے طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روس نے پہلے Su-35 ایران کو دیے ہیں، اب Su-57 سے ایران کا دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یہ علاقائی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس ڈیل سے سخت پریشان ہیں۔ Su-57 ڈیل سے امریکہ اور اسرائیل کی فضائی برتری خطرے میں۔ روس کے اس اعلان سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ Su-57 F-35 لڑاکا طیارے سے کچھ بہتر ہے، جیسے مینوریبلٹی اور لاگت۔ اگر ایران کو یہ طیارے مل جاتے ہیں تو اسرائیلی حملوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ یہ طیارے امریکی بمبارز اور F-35 کو پہلے ڈیٹیکٹ کر کے مار سکتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یہ جنگی تجربہ شدہ طیارہ ہے، علاقے میں کوئی اور ملک یہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہاں امریکہ کے اڈے ہیں۔ یہ ڈیل ایران کے دفاعی صلاحیت کو نئی سطح دے گی۔ اب امریکہ کے لیے ایران پر حملہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ چین اور روس ایران کو جدید ہتھیار دے کر امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ روس کی Su-57 ڈیل کے ساتھ چین بھی ایران کو J-20 اسٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ یہ دونوں ملک ایران کو مضبوط بنا کر امریکہ کی پالیسی کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے تو روس اور چین کا نمبر آ سکتا ہے۔ یہ ڈیل ایران کے میزائلوں کی درستگی بھی بڑھا رہی ہے۔ علاقائی ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات امریکہ کو حملہ نہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ روس چاہتا ہے کہ ایران یہ طیارے استعمال کر کے امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے کو مار کر اس کی مارکیٹ تباہ کرے۔ یہ جنگ کی صورتحال کو مزید خطرناک بنا رہا ہے۔ چین نے ایران میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو الٹیمیٹم دے دیا، مذاکرات ناکام ہوئے تو حملہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوری طور پر سخت ایکشن لیا جائے گا، جیسا کہ پچھلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوکلیر پروگرام اور میزائل رینج صرف 300 کلومیٹر سے زیادہ پر پابندی قبول کرے، ورنہ حملہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یا تو ڈیل ہوگی یا پچھلی بار سے بھی بڑی تباہی۔ یہ دھمکی نیتن یاہو کی واشنگٹن آمد سے پہلے آئی ہے۔ ایران نے جواب میں کہا ہے کہ میزائل پروگرام پر بات نہیں ہوگی۔ مذاکرات عمان میں جاری ہیں مگر پیش رفت کم ہے۔ یہ صورتحال خطے میں جنگ کے امکانات بڑھا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ امریکہ دوسرا ایئرکرافٹ کیریئر مشرق وسطیٰ بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود ایئرکرافٹ کیریئر کے علاوہ دوسرا ایئرکرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ USS ابراہم لنکن کے ساتھ مل کر ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایک آرماڈا جا رہا ہے تو دوسرا بھی جا سکتا ہے۔ یہ اقدامات مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں۔ علاقائی ممالک جیسے سعودی عرب، قطر نے امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس استعمال نہ کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ یہ ڈپلائمنٹ ایران کے جواب میں ہو سکتی ہے۔ جنگ کے امکانات سے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کی فوجی تیاریاں عروج پر ہیں۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر پیٹریاٹ سسٹم موبائل لانچرز میں منتقل۔ چائنا کی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلا ہے کہ قطر کی العدید ایئر بیس، جو امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے، پر پیٹریاٹ میزائل سسٹم کو ٹرکوں پر موبائل لانچرز میں ڈال دیا گیا ہے۔ جنوری اور فروری کی تصاویر میں واضح فرق موجود ہے۔ یہ اقدامات ایران کے ممکنہ میزائل حملوں سے بچاؤ کے لیے ہے۔
تاکہ اس سسٹم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ یہ ایران کی طرف سے ممکنہ جوابی کارروائی کے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ العدید ایئر بیس پر بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ تیاریاں جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ علاقے میں امریکی طیارے اور دیگر سامان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔